بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس جو ہے اس میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ اللہ کا عذاب ہے یا پھر آزمائش ہے؟ اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے یا پھر جو ہے نا اس کے اوپر غم زدہ ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے؟ اس وقت جو ہے نا اس حوالے سے دو طبقے بنے ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ کیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، خوش ہونا چاہیے، اور وہ خوش ہو رہے اس بات کے اوپر۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ کسی کے عذاب کے اوپر یا کسی کی تکلیف کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں، ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک اللہ کا عذاب ہوتا ہے اور ایک آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ کا عذاب ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو خوش ہوا جا سکتا ہے، لیکن جو اللہ کی آزمائش ہے اس کے اوپر جو ہے نا خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ کی آزمائش ہوتی ہے وہ تو آزمائش ہوتی ہے، اس کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس آزمائش میں نہ ڈال دے۔ تو اب فیصلہ یہ کرنا ہے یا بات کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ہے امریکہ کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے۔ اگر آزمائش ہے تو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جو آزمائش ہوتی ہے وہ اللہ کے پیاروں کے اوپر ہوتی ہے، اور جو عذاب ہوتا ہے وہ گناہ گاروں کے اوپر یا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ نیک کے اوپر عذاب آ جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ گناہ گار کے اوپر آزمائش آ جائے۔ ظاہر ہے کہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو چیک کرنے کے لیے کرتا ہے کہ اس میں پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، ٹھیک ہے؟ اب جو گناہ گار ہے وہ تو پہلے سے گناہ گار ہے، وہ کنفرم شدہ ہے کہ یہ جو ہے نا نہیں اتر سکا۔ تو یہی وجہ ہے کہ نیک جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر آزمائش آتی ہے، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ امریکہ کے اس لاس اینجلس جو سٹی ہے وہ ایک برائیوں کا شہر ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں کی فحاشی برائی مشہور ہے، جو لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ ضرور سنتے ہوں گے اس حوالے سے۔ دوسری بات، یہ جو ہالی ووڈ ہے، ہالی ووڈ وہ مقام جہاں پہ ہالی ووڈ کا ایک بہت بڑا سائن لگا ہوا ہے۔ ہالی ووڈ کے جتنے بھی ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے مقتدر جو حلقوں کے لوگ ہیں امریکہ کے وہ سارے کے سارے وہاں پہ رہتے ہیں۔ یہ امریکہ کا پوش ایریا ہے، اور وہ وہاں پہ وہ لوگ رہنے والے ہیں جو غزہ کے اوپر، فلسطین کے اوپر یہ بمباری ہے، ظلم و ستم ہے، اس کے حامی ہیں، خوشی منانے والے ہیں، اس چیز کی دعوت دینے والے ہیں، اور اس کے اوپر خوشی منانے والے لوگ ہیں کہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے فلسطین کے اندر یہ سی ہو رہا ہے، مزید ہونا چاہیے اس میں۔ وہی لوگ ہیں کہ جن کے گھر جلے ہوئے ہیں، جن کو نقصان ہوا ہے، اور وہی لوگ، یہی بات ہے، یہ بات واضح ہے کہ وہ لوگ مسلمان تو نہیں ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی نیک بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ نیک ہونا ایک علیحدہ بات ہے، مسلمان ہونا ایک علیحدہ سی بات ہے۔ اور ایک شخص جو مسلمان بھی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جب کوئی نیک مسلمان نہیں ہے تو وہ نیک بھی نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں نیک نہیں ہو سکتا جو مسلمان نہیں ہے، اس کی کوئی نیکی کسی کھاتے کی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا، ایسے لوگوں کے عذاب کے اوپر میرے خیال میں کوئی غم زدہ تو کم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خوشی نہیں منانی چاہیے تو غم زدہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بعض اوقات اپنے بندوں کا بدلہ لیتا ہے، ظلم کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی لے لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بدلہ اللہ ظلم کا مظلوم کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی لے لے تو ظاہر ہے کہ مظلوم کو تو پھر خوشی منانی چاہیے، بجائے اس کے کہ مظلوم اس بات کو لے کے بیٹھ جائے کہ جی نہیں، خوش نہیں ہونا چاہیے، فلاں بات ہے۔ مثال کے طور پہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ جی عذاب کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کا اپنا فہم ہے، اپنا نقطہ نظر ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا ہوئے، اس بات کے اوپر بہت زیادہ غم زدہ ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ تو کہا کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اس بات کو خوش نہیں، عذاب کے اوپر خوش نہیں ہیں۔ تو دیکھیں معیار مختلف ہے، وہاں پہ قوموں کا مسئلہ ہے۔ وہ جو لوط علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بانجے تھے، ظاہر بانجے کی قوم تھی، اور ظاہر قوم سے مراد کوئی ان کی کوئی پوری کائنات نہیں تھی، ان کے رشتہ دار اقربا اور اہل علاقہ تھے۔ لوط علیہ السلام کو پوری امت کے اوپر یا پورے ملک کی وہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، قوم نبی نہیں تھے، ایک چھوٹی سی جو ان کے اپنے رشتہ دار، اپنا اہل و عیال، اپنے قومی لوگ تھے، ان کے اوپر تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس بات کے اوپر غم زدہ تھے کہ کاش کہ یہ ہدایت کے اوپر آتے اور اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل نہ ہوتا۔ اور انبیاء جو ہوتے ہیں وہ حریص ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کسی طریقے سے لوگ جو ہے عذاب سے بچ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات ہے، انبیاء کا معیار مختلف ہے، ہمارا معیار مختلف ہے۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے کیا ہے، بد دعا ثابت ہے کہ وہ بد دعا کرتے ہیں، اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اللہ اس کے ساتھ وہ کر دے، اللہ اس کے ساتھ، ان کے لیے بد دعائیں کی ہیں۔
بددعائیں کس وجہ سے کی ہیں کہ وہ اس بات کے اوپر غم منانا چاہتے رہے کہ ان کے ساتھ ہوگا اور غم منائیں گے ہم، بالکل بھی نہیں، اس وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ ان کو سکون ملے گا، ان کا بدلہ پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کتنے سارے ایسے صحابہ میں سے ہیں، اسلاف میں سے لوگ ہیں جنہوں نے بددعائیں کی ہیں اپنے دشمنوں کو، جو ناجائز ان کے ساتھ یعنی ظلم و ستم کیا تو انہوں نے ان کے حق میں بددعا کی، کتنی ساری مثالیں ملتی ہیں۔ انبیاء کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، صحابہ کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم انبیاء کی جگہ نہیں ہیں، ہم امت کی جگہ پہ ہیں جہاں پہ صحابہ ہیں، صحابہ کے جانشین ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب کے اوپر اگر خوشی منانا چاہتا ہے بالکل منائے۔ ہاں ایک بات کا دھیان ضرور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا، ہم بھی گناہ گار ہیں، اللہ کے عذاب سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ اگر ہم خوشی مناتے ہیں بالکل منانی چاہیے، لیکن اللہ کے عذاب کے اوپر پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ ہم بھی گناہ گار و خطا کار ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں جو ہے نا مہلت دے دے، یا اللہ